السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اردو برائے جماعت ناہم، آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے حصہ غزل۔ تو اسٹوڈینٹس، حصہ غزل میں سے پہلی 2 غزلیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج جو ہے ہم غزل نمبر 3 سٹارٹ کریں گے، جس کے شاعر ہیں مرزا اسداللہ خان غالب۔ سب سے پہلے ہم مرزا غالب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اصل نام اسداللہ خان اور تخلص غالب تھا۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی تھی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلدی انتقال کر گئے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی۔ بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ مرزا غالب کو پنشن ملتی تھی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتہ کا سفر بھی کیا، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ چنانچہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پنشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا، جو تا حیات انہیں ملتا رہا۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزرا۔ انہوں نے دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرزا غالب کی تصانیف کہ غالب نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں۔ غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب اردو، دیوان فارسی، گل رائنا، مہر نیم روز، دستنبو، کاتب برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلی شامل ہیں۔ تو یہ تھا مرزا اسداللہ خان کا تعارف۔ اب ہم اس کی غزل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غزل کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ دل نداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ دیوان غالب مرزا اسداللہ خان کی کتاب ہے، جس میں سے یہ غزل لی گئی ہے۔ اب ہم اس غزل کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ دل نداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل نداں کہتے ہیں ناسمجھ دل کو، پاگل دل کو۔ درد کہتے ہیں تکلیف کو، دکھ کو۔ مرض، دوا، علاج۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے ناداں دل، اے میرے پاگل دل، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جس کے درد کی دوا بھی ہمیں کہیں سے میسر نہیں۔ اس کے ہم تشریح کی طرف آتے ہیں کہ مرزا اسداللہ خان غالب جو ہیں وہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں، خود سے سوال کر رہے ہیں، اپنے دل کو کہہ رہے ہیں کہ تو اس بیماری درد محبت میں مبتلا ہو گیا ہے جس کی ابھی تک کوئی دوا ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ تو نے اس شخص سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں جو وفا کے معنی سے بھی ناآشنا ہے۔ یعنی مرزا غالب جو ہیں وہ اپنے دل سے مخاطب ہے، اپنے دل کو کہہ رہے ہیں کہ تو اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس محبت میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا جس کی ابھی تک کوئی دوا بھی ایجاد نہیں ہوئی، اور تو نے اس شخص سے مراد غالب کا محبوب ہے کہ تو نے اس محبوب سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں جو کہ وفا کے نام سے ہی آشنا نہیں، یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وفا ہوتی کیا ہے۔ جب یہ صورتحال درپیش ہو تو کوئی ترکیب و تدبیر چارہ گر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ان ناموافق حالات کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہو، یعنی جو لوگ عشق و محبت میں مبتلا ہوتے ہیں انہی کو
ان حالات کا پتہ ہوتا ہے جن میں وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل جو شخص محبت کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دکھ اور تکلیفیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جیسے جیسے پھر وقت گزرتا جاتا ہے اس کے دکھوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے اور انتہائی کرب و نازک کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غالب بھی اپنے ہی دل سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے دل، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہر وقت غم زدہ اور اداس رہتا ہے۔ تیری اس اداسی اور آشفتہ سری نے مجھے بھی افسردہ اور غم زدہ کر رکھا ہے۔ تو ہی بتا کہ آخر اس درد کا کیا علاج ہے تاکہ میں علاج کرا کے سکون کے لمحات بسر کر سکوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج، عشق لا علاج ہے بس احتیاط کیجیے۔ اس غزل کا ہم دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مشتاق کہتے ہیں چاہنے والا، بیزار ناراض، ناخوش، ماجرا کہتے ہیں قصہ کو، واقعہ کو۔ اس کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب کے چاہنے والے ہیں۔ مرزا غالب کہہ رہا ہے کہ ہم تو محبوب کے چاہنے والے ہیں لیکن ہمارا محبوب ہم سے بیزار ہے۔ اے میرے خدا، یہ معاملہ برعکس کیوں ہے؟ یعنی کہ غالب کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے محبوب کو چاہتا ہوں لیکن میرا محبوب جو ہے وہ بے رخی دکھا رہا ہے۔ اے خدا، پھر وہ خدا کو کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، یہ معاملہ جو ہے وہ برعکس کیوں، الٹ کیوں ہے؟ شاعر نے محبوب کی جانب ابھی پہلا قدم بڑھایا ہے، اسے اس کھیل کے انجام کی خبر ہی نہیں۔ یعنی کہ شاعر جو ہے نا وہ ابھی محبت میں پڑا ہے، شاعر کو نہیں پتہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بے اعتنائی اور بے رخی محبوب کے مزاج کا حصہ ہے۔ شاعر نے مشکلات سے گھبرا کر آہوزاری اور فریاد کرنا شروع کر دی کہ ہم تو دل و جان سے محبوب کو عزیز رکھتے ہیں، پھر اللہ ہی جانے کیوں ہم سے نفرت کرنا شروع کر دی ہے۔ شاعر نے عشق و محبت کے معاملے میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ محبت پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا۔ جو شخص اس کے دام میں آ جائے تو چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ مرزا اسداللہ خان غالب کا ہی ایک شعر ہے، عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ تشریح طلب شعر میں بھی غالب کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی خاطر طرح طرح کے غم و آلام برداشت کیے، زمانے بھر کی اذیتیں رسوائیاں اٹھائیں، محبوب کی ایک ایک خواہش پر اپنی ہزاروں خوشیاں قربان کرتے چلے گئے، صرف اس لیے کہ چلو اگر آج محبوب مہربان نہیں تو کیا شاید ہماری وفا شاری کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی تو نفرت و بیزاری کا رویہ ترک کر کے پیار کا جواب پیار سے دے گا۔ لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی، محبوب کسی صورت مہربان نہ ہوا، مسلسل بیزاری کا اظہار کرتا رہا۔ چنانچہ غالب حیرانی میں مبتلا ہیں اور اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو محبوب کو چاہنے والے ہیں اور ہمارا محبوب ہم سے بیزار ہے، آخر یہ معاملہ الٹ کیوں ہے؟ حالانکہ چاہت کا جواب بھی چاہت سے دینا چاہیے تھا۔ تو سٹوڈنٹس، شعر نمبر 1 اور 2 آج ہم نے پڑھا۔ اس کے ساتھ آپ لوگ حصہ گرامر میں سے کہانی نمبر 16 ایسے کو تیسا تیار کریں گے۔ تو سٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔